السلام علیکم ویورز، میں سونا میزبان حمزہ علی سون تک اپنا فیملی یوٹیوب چینل اپنا کشمیر اے کے ناظرین، اس وقت اساں موجود ہیں جی رہنگی بہادر نے سکول نے اندر لال حسین گورنمنٹ سکول نے اندر موجود ہاں اور اساں نال موجود ہیں جناب چودھری عابد علی عابد صاحب اور اسپیشل انوائٹ پر انہوں نے اساں سکول نہ وزٹ کیتا اور انشاءاللہ اس میلاد شریف بھی انہاں سکول اندر اور میلاد نہیں کور بھی جی انشاءاللہ کرساں تو اس نے والے نال چودھری عابد علی عابد صاحب اس انوائٹ کیتا اور انہاں جڑا سکول جڑا تعمیر ہویا اس مقام پر اس سکول واسطے انہاں جڑی زمین جڑی پیش آئی ہے وہ بھی انہاں ڈونیٹ کیتی ہے۔ انہاں نال گل بات کرنے ہیں، تعارف انہاں نال سب تو پہلے انہاں تعارف کری کنے پھر انشاءاللہ میلاد شریف نہیں کوریج کرساں۔ میلاد نہیں انشاءاللہ خصوصی مہمان پیر حبیب الرحمان محبوبی صاحب میلاد نہیں جڑا قیادت کرسن ہے تو اس نے بعد سکول کی بھی کافی مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سنا ضرور شیئر کرساں۔ تو سب تو پہلے چاچو نال گل بات کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ چاچو پہلے مقصد جی اپنا سننے لئی تعارف کرائیے۔ میں جناب عابد علی عابد جی جی ٹانگری بہادر نہ بلونگ کر رہا ہوں جی جی ماشاءاللہ تے جناب ماسٹر ڈگری ہے کول تے یو کے ہونے ہاں تے اتھے خدام محسن انسانیت ٹرسٹ انجمن نوجوانان اسلام ویلفیئر ٹرسٹ ادارے جڑے انہوں نے کم کرنے رہے ہیں تے زمین ہے جڑی گورنمنٹ لال حسین ہائی سکول ٹانگری بہادر یہ کوئی 10 سال ہے جلے متاثرین منگلا ڈیم نہ سلسلہ ہویا تو اس لیے سکولے واسطے کوئی جگہ نہیں سی تے اولے اساں سکولے واسطے جگہ عطیہ دتی سی۔ جیسا کہ انہوں نے بیان سنیا اور اس نے تو بعد جڑا محفل شریف نے آغاز ہونے لگا تھوڑی دیر تک تو پھر انشاءاللہ محفل شریف نے تساں دا ضرور کوریج کرساں۔ جزاک مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں مدینے کی جانب نہ ایسے کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، صدر تقریب، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ رحمت العالمین کی آمد سے قبل پوری دنیا شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی، معصیت و نافرمانی کے عمیق گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جاتی، حتیٰ کہ اس مقصد کے لیے خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ فسق و فجور اور بدکاریوں پر ندامت و شرمندگی کی بجائے اس پر فخر کیا جاتا۔ بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھے جاتے اور جانور ذبح کیے جاتے۔ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھا لیا جاتا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو کمتر اور ذلیل سمجھتا۔ سودی لین دین عام تھا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے صدیوں چلتے، گویا کہ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ جناب معزز مہمانان گرامی، ان حالات میں جبکہ ہر طرف انسانیت سسکتی اور دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی کہ حضور اقدس محسن انسانیت بن کر تشریف لائے اور عبداللہ کے گھر سے طلوع ہونے والے اس آفتاب و مہتاب کی روشنی سے پوری دنیا فیض یاب ہونے لگی۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے،
गिरते हूँ को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बदहा तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह। आपकी आमद व तशरीफ़ आवरी ऐसी नेमत उज़्मा है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों पर एहसान अजीम से ताबीर फरमाया। चूँकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए नेमत उज़्मा हैं, इसलिए अहले ईमान आपकी विलादत के दिन खुशियाँ मनाते हैं, मिलाद की महफ़िलें मुनक्किद करते हैं, दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत हो तो खुशियाँ मनाओ। शायर ने क्या खूब कहा, जब मिलती नहीं कहीं से सुकून की दौलत, जब मिलती नहीं कहीं से सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह। वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें, वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। वस्सलाम। अब मैं अदारे में आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो ऑनर है अपना कश्मीर एक के हमज़ा अली साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ स्टेज पे आएँ और बारगाह रिसालत में मोहब्बतों के फूल निछावर करें। जिदा जग परवाना ए, जिदा जग परवाना ए, ओ बाबा ए ज़हरा दा हसनैन दा नाना ए, बाबा ए ज़हरा दा हसनैन दा नाना ए, ओ अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, उच्चियां निवियां दे सोना फर्क मिटाण आया, उच्चियां निवियां दे सोना फर्क मिटाण आया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो मैं साथीज़ा कराम और तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी महफिल नात का इनेकाद किया जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में। ये कोई मामूली बात नहीं। जब आप यहाँ गुलहा अकीदत के फूल नछावर कर रहे थे तो मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिस्र के शहर में बोली लगाई गई कि आज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त किया जाएगा, जो जो इन्हें ख़रीदना चाहता है वो आकर बोली में हिस्सा ले, तो बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो इस बोली में शिरकत हुए। तो एक माई के पास सिर्फ़ एक रस्सी थी, ये जो रस्सी जिसे हम बाज़ जानवर वगैरह बांधते हैं, उसके पास और कुछ नहीं था।
जब सब ने अपनी अपनी बोली लगाई तो जो माई थी वो भी ख़रीदारों में शामिल थी। तो कहा गया, माई आप यूसुफ की क्या बोली देंगी? तो माई ने कहा, मेरे पास सिर्फ ये रस्सी है, मैं यूसुफ की बोली ये रस्सी दूँगी। तो वहाँ बैठे सब मुस्करा पड़े, हंसने लगे और कहा, माई क्या तुम जानती हो कि यूसुफ को इतनी महंगी बोली लगाई गई है और तुम इस रस्सी के बोझ से ख़रीद लोगी? तो माई ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल पता था कि मैं नहीं खरीद सकती, मैं तो सिर्फ ख़रीदारों में शामिल होना चाहती थी, ताकि जब रोज़े क़यामत यूसुफ को ख़रीदने वाले हैं जो, जब उनका नाम आए तो उनके ख़रीदारों में मेरा नाम भी आए। मैं समझता हूँ कि अगर इस महफ़िल में रोज़े क़यामत हमारा यही ज़िक्र कर लिया जाए कि हम यहाँ शरीक हुए थे, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। अज़ीज़ तालिब-ए-इल्मों, एक नेक महफ़िल जो होती है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाएँ, वो 70,000 जो बद महफ़िलें होती हैं उनका कफ़ारा अदा करती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरे नबी की महफ़िल, इसकी तो शान ही निराली है। जैसा कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब ये दुनिया देखता हूँ, ये चाँद सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान देखता हूँ, तो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने जब बनाया तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है जाबर, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने तेरे नबी को, नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। यानी जब अल्लाह की ज़ात ने सोचा कि मैं ज़मीन और आसमान और मखलूक की तख्लीक करूँ, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। 1,24,000 2,24,000 कम व बेश पैगम्बर आए और हर पैगम्बर ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम नबी आखिर-उज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिसे पैगम्बर हैं, जो रसूल जो आए हैं, उन्होंने भी इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश हम नबी आखिर-उज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज और अज़ीज़ तालिब-ए-इल्मों, इस बात की ज़रूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उनका तरीक़ा है, उसको अपनाएं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। बेशुमार बातें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जो वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो इससे पहले दुनिया में कोई निज़ाम नहीं था, कोई रिश्तों की कदर नहीं थी, गरीब अमीर की इम्तियाज़ था, लोगों को ग़ुलाम बनाकर ख़रीदा जाता था, रंग नस्ल का इम्तियाज़ था। तो इस्लाम आया जिसने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब जो है चीज़ें को ख़त्म किया और कहा, तुम में से किसी अरबी को अजमी, किसी अजमी को अरबी, गोरे को काले, काले को गोरे, किसी को फजीलत नहीं। अगर है तो सिर्फ ये कि जो अल्लाह ताला की ज़ात के नज़दीक सबसे ज़्यादा परहेज़गार है वो अफजल है। इस्लाम ने तमाम रिश्तों का, एक बेटी का तकद्दस बताया, बेटे का तकद्दस बताया, माँ के कदमों तले कहा कि जन्नत है, और ये कहा कि जो अपनी 2 बच्चियों की परवरिश करेगा वो रोज़ क़यामत इस तरह होगा, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं वो ऐसे मेरे नज़दीक होगा। तो इस्लाम ने एक बेहतरीन ज़ाब्ता इखलाक और ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन मनसूबाबंदी है जो वो हमें अता की। मेरा ईमान ये कहता है कि अगर उम्मत मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम के मुताबिक निज़ाम चलाया जाए, तो हम पूरी दुनिया में एक बार फिर सरखुरू हो सकते हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी हुकूमतें बनाई, उनके मुताबिक अमल किया, तो मशरिक़ से मग़रिब, मग़रिब से जनूब, शिमाल, हर तरफ इस्लाम का गलबा था और हर तरफ इस्लाम के कानून चल रहे थे। बेशुमार बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका हुआ तो आपसे वो शेयर करूँगा। तो मैं इसलिए अपनी सिर्फ यही शहादत समझता हूँ कि मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और 2-4 अल्फाज अदा किए हैं। व मा आखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم. اب میں 8ویں جماعت کے طالب علم شکیل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں محبتوں کے پھول نچھاور کریں. شکیل احمد. ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا ہے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا. وہ دن بتائے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مدینہ. حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ فیض پور شریف عالمی مبلغ اسلام و محدث حضرت پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی ہماری اس محفل اور ہماری اس بزم کو رونق بخشیں. عزیز طلبا اور ہمارے اس پروگرام ہائی اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کرام پرنسپل صاحب اور ٹیچر اساتذہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی
شاید مجھے معلوم ہو تو صحیح میں نے سنا ہے، تو اس لیے میں نے ریپیٹ کرا ہے اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور جس عزیز نے نعت پڑھی ہے بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کی عمروں میں اور ان کے علم میں برکت فرمائے، اور اسی طرح ہمارے سارے طلبا جو ہمارے اسماعیل صدیق کی طلبا ہیں ابن کی جذبہ اور یہ شوق اور فرمائے۔ تو میں آج کی اس محفل میں 3 مقامات سے مکمل اور غیر مکمل آیات تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلا ایمان میں پڑھی، اس میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم سے جو ہم اتارتے ہیں، جتنا بھی قرآن کریم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو کچھ بھی اترا ہے یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے۔ لیکن شفا اور رحمت کو مقید کر دیا، فرمایا کہ شفا ہے، رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ مومنوں کو قرآن کریم شفا عطا فرماتا ہے، شفا روحانی، علم، اور یہ شفا جسمانی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن کریم جس طرح ہمارے دلوں کی شفا ہے، ہمارے جسم کے لیے بھی شفا ہے، اور یہ رحمت ہے، لیکن خاص ہے یہ مومنوں کے لیے۔ اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ قرآن کریم کے ساتھ سامنے پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، لیکن انہیں اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ انکار بڑھے گا۔ جب انکار بڑھے گا تو خسارہ بڑھے گا، یعنی ان کے لیے جو آخرت کا عذاب ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، سارا قرآن کریم۔ تو یہ بات میں کبھی تفصیلات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی اس محفل کے اندر آپ نے مجھے حصہ بنایا، اور میں اتنا خوش ہوں تمام بچوں پر، آپ پر، کہ آپ نے مجھے یاد رکھا ہے کہ میں پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا، تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں آپ سب کے شریک ہوں۔ تو چند ایک باتیں آپ پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ کا مفہوم حاصل آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم جو بھی نازل ہوا ہے، یعنی 114 سورتیں، یہ سب کے متعلق کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ شفا کی ہے، یہ رحمت کی ہے، پھر مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص ہدایت مومنوں کے لیے ہے، اس معنی میں کہ مومن اس قرآن کے نزول کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، پر اگر عمل کریں بھی، اتفاقیہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کے عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے فوائد کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف اس کو ہے جو مومن ہے، مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے، کسی ایک صنف کے لیے نہیں، کسی ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ عالم کے ہر ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہا تھا کہ عالم لفظ جو ہے نا، عالم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ ہم عام طور پر اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم عالم کو بھی عالم کہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں، عالم نہیں ہوتا جس کو ہم علم والا کہتے ہیں، وہ عالم ہوتا ہے، نام کی زیر ہوتی ہے، عالم۔ اور عالم جو ہے تو یہ اس کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی طرف رہنمائی کرے۔ تو جیسا کہ کوئی بھی چیز، مثلا ہمارے سامنے یہ مائک ہے، یہ آپ کے یہ موبائل ہیں،
یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خود بخود نہیں بن کے یہاں آ گئی، کسی نے اسے بنایا ہے۔ اسی طرح کائنات میں یہ انسانی سلسلہ ہے، حیوانات ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ زمین ہے، آسمان ہے، چاند سورج ہے، یہ نظام ہے، یہ سارے کا سارا یہ بتا رہا ہے کہ بنانے والا کوئی موجود ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کی تقسیم ہے، عالم کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسٹیپس ہیں۔ مثلا ایک عالم ہے، اسے عالم جماعت کہتے ہیں یا جمادات کہتے ہیں۔ جمادات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سالڈ ٹھوس چیزیں جن کے اندر باڈی ہے، جسم ہے، وہ جسم جتنا بنا ہے اتنا ہی ہے، اسے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مائنڈ ہے کہ جب کسی نے اسے بنایا، جتنا بنایا اتنا ہے، موبائل جتنا بنایا اتنا ہی ہے، اب خود بہت اس میں بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مادہ ہو جس سے یہ بڑھوتی ہو، اس کے اندر یہ بڑھنا شروع ہو، یہ بڑھتا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو جماعت کہتے ہیں، جماعت۔ تو ایسی تمام چیزوں کے اسے عالم جماعت کہتے ہیں۔ وہ سب اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہے، وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم اس سے ذرا اوپر ہے، یعنی وہ یہ باڈی بھی رکھتا ہے، اس کا یہ جسم بھی ہے، لیکن جسم کے اندر بڑھنا بھی ہے۔ تو جسم کے اندر بڑھنا بھی ہے تو یہ پلس ہو گیا اس پر کہ وہ باڈی بھی ہے اور باڈی بڑھنے والی باڈی ہے۔ جیسا کہ نباتات ہیں، نبات کہتے ہیں جو زمین سے اگنے والی چیزیں، جتنے درخت ہیں، پودے ہیں، چھوٹے بڑے، کھانے پینے کے ثمرات، پھل پھلوں کے درختوں، تمام اس کے اندر وہ شامل ہیں کہ جو زمین سے اگتے ہیں، اگنے کے بعد پھر وہ بڑھتے بھی ہیں۔ اب گویا وہ جماعت سے پلس ہو گئے، ان کے اندر نمو ہے، وہ بڑھتے ہیں، بڑھوتی ہے ان کے اندر۔ یہ بھی ایک عالم، اسے عالم نباتات کہتے ہیں۔ ایک جان پھر اس سے اوپر اٹھتا ہے، وہ اس سے اور ترقی کرتا ہے کہ وہ باڈی بھی رکھتا ہے اور پھر وہ بڑھتا بھی ہے، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک تو باڈی ہے تو پتھر بھی اس کے ساتھی ہیں، یہ سالڈ چیزیں، ٹھوس چیزیں ساری اس کے ساتھ ہیں، لیکن جب بڑھنا شروع ہوتا ہے پتھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ البتہ درخت وغیرہ، نباتات جو ہیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ ساری غذائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ موومنٹ اس کے اندر ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، کبھی یہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے، کبھی جو ہے وہ تالاب میں پانی پی رہا ہے، کبھی گھاس کھا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، جیسے کہ تمام اینیمل حیوانات ہیں۔ حیوانات کا ایک علیحدہ جہان ہے کہ یہ ایک جو پتھر کا خاصہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ باڈی ہے، اور درخت کا خاصہ بھی موجود ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے، اور پلس ایسی چیز بھی ہے کہ وہ موومنٹ اس کے اندر ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، جو درخت کے اندر نہیں ہے، پتھر کے اندر نہیں ہے۔ تو پچھلے دونوں میں نہیں ہے، وہ پلس ایک اسٹیپ اور آگے چلا گیا۔ اور پھر اس سے آگے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا کہ جس کے اندر یہ پہلی چیزیں بھی موجود ہیں، پلس اس کے اندر جو ہے وہ مدرک ہے، وہ ادراک رکھنے والا ہے، اسے سمجھ ہے، اسے عقل ہے، اللہ پاک نے عقل دی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے۔ مثلا 2 اور 2 پوچھیں تو فوراً کہے گا 4، لیکن 8 اور 10 کے دن کہے گا 18۔ جو حساب جانتا ہے وہ بولے گا، نہیں جانتا تو بھی انگلیوں پر گن کر کے بتا دے گا، کچھ نہ کچھ وہ جانتا ہے۔ اور عقل کی بات پوچھو کہ یہ سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا دن ہوتا ہے، جب ڈوب جائے کیا ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ یہ سب عقل کی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اب اس میں اس کے پچھلے تینوں شریک نہیں ہیں، پتھر شریک نہیں ہے، درخت شریک نہیں ہے، باقی حیوانات اس کے اندر شریک نہیں ہیں۔ تو انسان ایک اوپر سے رکھا ہے۔ انسان کے اندر بھی پھر 2 طرح کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا کہ مومن اور فاسق یعنی کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ان میں انسانوں میں بھی اہل ایمان کو اللہ پاک نے انہیں ایک صفت کی وجہ سے ممتاز قرار دیا ہے کہ وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور عام انسانوں کے اندر بھی اللہ پاک نے پھر ایک کیٹیگری مقرر کر دی، فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب علم والوں کو بے علم پر ترجیح دی ہے کہ وہ اسے بلا۔ تو اس طرح یہ درجات ہیں یہ عالم کے۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر ایک کے لیے عالم جماعت ہو، عالم نبات ہو، عالم حیوانات ہو، عالم انسان ہو، خواہ وہ انسان مومن ہو غیر مومن ہو، یا وہ انسان مومن بھی ہے اور علم والا بھی ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، ہر ایک کے لیے حضور کی ذات رحمت ہے۔ اگر انسانوں میں کوئی صاحب کمال ہے، تمام کمالات کا حامل ہے، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ یعنی آپ کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ سبھی جو ہیں آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ پتھروں پر بھی رحمت ہے، اور پتھروں پر بھی رحمت کے مثلا بہت ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے آپ جانتے ہیں، جو آپ سیرت وغیرہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بالخصوص اسلامی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ موجود ہے کہ جب بہت واقعہ موجود ہے، اب تو شاید اللہ خیر کرے، محفوظ رکھے اللہ پاک ہمیں اپنی ہسٹری کو محفوظ رکھنے کو بھی اللہ فرمائے۔ تو بہت ایک پہاڑ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بہت فرمایا کہ بہت جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے مگر یہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ بتائیں کہ کسی پتھر کے اندر پیار پیدا ہو سکتا ہے، پتھر کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر دل نہیں۔ اور جس کے اندر دل ہو اور محبت نہ ہو، انس نہ ہو، کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، یہ پتھر دل ہے، کیونکہ اس کے اندر دل نہیں گویا پتھر ہے۔ اب پتھر کے اندر تو دل نہیں ہوتا، پتہ چلا حضور کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو پتھر کے اندر بھی دل ہی نہیں، دل ہوا ہے اس کا بھی پیدا ہو جائے۔ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ یقیناً ایسی بات ہے کہ جب بہت چیز کو دیکھیں ہم تو اس کے پیار کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آنکھیں ایمان کی نظر سے جب دیکھیں تو وہ کہہ سکتی ہیں واقعی حضور نے جو فرمایا یہ محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ ایک آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کی رنگت سے ہی، اس کی بناوٹ سے ہی انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہمارے محبوب نے فرما دیا وہ پیار کرتا ہے، جس میں کیا شک رہا ہے کہ وہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہر اسٹیج کی بات میں کرتا چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ ہر ایک کے اندر حضور کی رحمت ہے، حضور کا فیضان ہے۔ اور پھر رحمت کا معنی میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ عام فہم جو بات ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس لیے اس کی گہرائی میں جانے کی میں نے ضرورت اس وقت اس مجلس میں محسوس نہیں کی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اس سب باتوں کے ساتھ حضور کا رحمت ہونا سب کے لیے جب ہے تو انسانوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ اب انسانوں کے لیے خاص رحمت دیکھیں تو میں دوسروں کی خوبیاں نظر آنی چاہیے، تو میں دوسروں کے عیب نہیں نکالنے چاہیے، جو بہت چھوٹے ہیں، جو چھوٹی چیز ہے اسے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو کسی کی خوبی ہیں ہم اسے سامنے لاتے ہیں۔ نبی رحمت کا یہی پیغام ہے۔ دراصل یہ وہ خلاصے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے قرآن حدیث سے کشید کی ہیں۔ وہ اساتذہ جو تھے وہ قرآن حدیث کی باقاعدہ اسٹڈی کر کے استاد بنتے تھے، انہیں یہ تمام چیزیں حاضر ہوتی تھیں، پھر ٹریننگ کر کے وہ آتے تھے، اور ان کے پاس ایسی ایسی اصلاح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ وہ اسے اپنے بچوں کی اصلاح کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اسکول کے اندر یہ میسج جائیں گے تو یہ پوری دنیا کے اندر جائیں گے۔ آپ بچے ہیں، ابھی آپ کو شاید علم نہیں ہے، شاید سوسائٹی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن آپ ہی میں سے وہ لوگ اٹھیں گے کہ جو اساتذہ ہوں گے، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں گے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا کس شعبے کا ڈاکٹر ہے؟ یہ الگ ہے، انجینئر ہے، اس میں ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے، یا میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی ہے، یا کسی اور فن میں کی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں میں سے وہ اٹھیں گے، اس علاقے کی خدمت ہوگی۔ اگر آپ نے یہ زور نہ مارا کہ آپ نے ملک سے باہر جا کر کے میری خدمت سر انجام دینی ہے، اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہے، کوئی بھی کہیں بھی آپ نے اپنی سرجری بنا لی، وہاں بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ روزی بہانی دیتا رہے گا اور ملک کی خدمت کا بھاؤ اللہ دے دے گا۔ واہ جن